کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ مالی لین دین میں مزید شفافیت لانے کے لیے جموں کشمیر وقف بورڈ نے عطیے کا آن لائن نظام متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جے کے بینک کے تعاون سے ایک ویب سائٹ شروع کی جائے گی جہاں پر ہر قسم کا عطیہ جمع کیا جا سکے گا۔ انہوں نے بتایا کہ نظر و نیاز کی رقوم بھی کینسر اسپتال اور دیگر تعلیمی اداروں کو تعمیر کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اندرابی کہتی ہیں کہ وہ اوقاف کے ان اہلکاروں کے گرد گھیرا تنگ کر دیں گی جو وقف کے پیسے اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نظر و نیاز جس کو ہم کہتے ہیں یہ بیت المال کا حصہ ہے، یہ بیت المال ہمارے لیے ہے اور یہ امانت ہے رب کا ہمارے پاس، اور اس میں کسی قسم کی خیانت آج کے بعد نہیں ہوگی، اور آپ گواہ رہیں گے اور یہاں کے لوگ گواہ رہیں گے، ہم خیانت نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جو ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں آج کے بعد ان پہ بھی اس کا پیسہ حرام ہوگا اگر وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے وہ یوز کریں گے، بلکہ یہ لوگوں کا حق ہے۔ اس میں جو ہم نے کہا کہ ہم ایک کینسر ہاسپٹل لانچ کریں گے، یہاں پہ بنائیں گے۔ پورے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافے کے بارے میں جب ڈاکٹر درخشاں اندرابی سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کسی کو کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مذہب کے مذہبی مقامات یکساں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر بند کرنے کی بات چل رہی ہے، کہیں مسجد شہید کر کے مندر بنانے کی بات چل رہی ہے۔ ایسے میں آپ کا میسج کیا رہے گا پورے دیش کے لیے، پورے ملک کے لیے اور کشمیری عوام کے لیے؟ دیکھیں، مذہبی مقامات ہر ایک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہم تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مذہبی مقامات کے ساتھ کوئی اختلاف ہو یا بے حرمتی ہو۔ ہر ایک کا مذہب بہت ضروری ہے، اپنے مذہبی کے ساتھ عقیدہ ہر ایک کا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے ہندو ہے، ہم کسی کو زخم نہیں پہنچاتے ہیں، اور ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے عقیدے کو بھی زخم نہ پہنچایا جائے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی لکھی ہوئی مشہور کتاب گیتانجلی کا کشمیری زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے اور آج سری نگر میں وہی کتاب جاری کر دی گئی۔ شبنم تلگامی نے کولکاتہ میں اپنے دوستوں کے تعاون سے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ کوٹھی باغ گرلز ہائی اسکول میں اس کتاب کا اجرا کیا گیا۔ ادبی مرکز کمراز کے صدر نے یہاں نامور ادیبوں اور اسکالرز کی موجودگی میں یہ کتاب جاری کی۔ ٹرانسلیشن مکمل کرنے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ آج جو 7 مئی ہے، 7 مئی کی جو تاریخ ہے، یہ جنم دن ہے ٹیگور کا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ٹیگور کو اس موقع پہ یاد کرتے ہوئے ان کی اس جو نوبل انعام یافتہ گیتانجلی ہے اس کا کشمیری ترجمہ آج ہم یہاں پہ ریلیز کریں۔ بہت بڑے شاعر ہمارے ہیں ٹیگور جی، تو ان کی جو بنیاد اپنی زبان ہے، مادری زبان وہ بنگالی ہے، تو اس کا جو امپورٹنٹ اس کی جو کتاب ہے وہ گیتانجلی ہے، تو اسی کا کشمیری ترجمہ ایک کشمیری جوان سال شاعر ہمارے ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، بہت اچھے ترجمہ نگار بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں، اور جو ہمارے ہیں یہ انہوں نے کیا آج اس کا ترجمہ۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے مشہور ریڈیو جوکی عمر نثار کو یونیسیف کے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ ممبئی میں منعقدہ تقریب میں انہیں فرسٹ بیسٹ کنٹینٹ ایوارڈ اور امیونائزیشن چیمپئن ایوارڈ دیا گیا۔ یہاں سالانہ ریڈیو فار چائلڈ ایوارڈز کی یہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ کووڈ وبا کے دنوں میں اور ٹیکہ کاری کی ترغیب دینے کے لیے اچھا کام کرنے والے ریڈیو پروفیشنلز کو یہ ایوارڈ دیے گئے۔ یاد رہے کہ عمر نثار ریڈیو بوائے آف انڈیا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ پورے کشمیر کے لیے خوشی کی بات ہے، ایک نہیں بلکہ 2 ایوارڈز لے کے آ رہا ہوں میں کشمیر فرام یونیسیف، جہاں پر انڈیا کے سارے آرجیز نے نامنیشن ڈالی تھی، اپنا کریٹو ورک ڈالا ہوا تھا، اور خوشی کی بات پورے کشمیر کے لیے یہ ہے کہ میں نے نمبر 1 بیسٹ کنٹینٹ کا ایوارڈ لے لیا، اور ساتھ میں ہی پھر اور ایک لے لیا، اور جینیولی آئی ڈیڈیکیٹ دس ایوارڈ ٹو مائی لسنر جو مجھے اتنا پیار دیتا ہے۔ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اولڈ ٹاؤن بارہمولہ میں آج دوپہر 4 رہائشی مکانوں کو آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے اس واقعے میں کم از کم 14 خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ 3 منزلہ رہائشی مکان میں شعلے بھڑک اٹھے تھے اور آنن فانن میں آگ قریبی مکانوں تک پھیل گئی، اور اس دوران املاک کو بھاری نقصان پہنچا۔ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ آگ لگتے ہی لوگوں نے فائر اینڈ ایمرجنسی اسٹیشن کو اطلاع دی،
जिस पर फायर सर्विस वालों ने बरवक्त कार्रवाई की और मकामी नौजवानों की मदद से भयानक आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। आग की शिद्दत को देखते हुए करीबी मकामात से भी फायर इंजनों को फौरी तौर पर मंगवाया गया और आग बुझाने के अमल में कई फायर इंजन इस्तेमाल किए गए। फायर डिपार्टमेंट और मकामी नौजवानों की अथक मेहनत के बावजूद आग ने 4 ढांचे तबाह कर दिए। पुलिस और फौज, सिविल इंतजामिया के अफसरान मौके पर पहुंचे और आग मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कराने का यकीन दिलाया। इन मुतासरीन ने मुनासिब मुआवजे की अपील की ताकि वो जल्द से जल्द अपने मकानात तामीर कर सकें। आग लगने की फौरी वजह तौर पर मालूम नहीं हो सकी, ताहम फायर एंड इमरजेंसी के हुक्काम का कहना है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। पता वन कि बहरहाल अस पेटस मज आज 10-12 मकान यमन मकान मज कम से कम 4-5 फैमिली अकिस मकान मज 30-40 फैमिली गई वनस मुतासर अत मज कह रूद यह सामान इन लाश नाश आज तक जमा कोर्मुत सह गो खसा सुर हो डेरस मैं तिम फिलहाल कर तो रेहबिटेशन खतर इंतजाम इनके लिए बैठने को जगह नहीं, शाम को कहाँ बैठेंगे, किस जगह बैठेंगे। पेट्रोल गो वनस मौसम गंद कुछ गो बसान वन गोस वनस बेहनस इंतजाम बे खान चना वकन के खतर पगह वुशा पत आयन क्या करा क्या लकट लकट बचो क्या बीत ननिस आसमानस मन शुक्र करान फायर ब्रिगेडुक शुक्र करान ये जवानन हूँ पन्नस पानस खुश न कहें मकान पे खत नार छवरावनस मज कोशिश कर नत नार हूर तम क्या मकान गंजर यह नार हूर तम वात वोतमुत। वादी में जलाबारी से मेवा बागात समेत दीगर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। नुकसानात का जायजा लेने के लिए पुलवामा के चीफ हार्टिकल्चर अफसर जावेद अहमद ने मुतल्लिका महकमे के अफसरान के हमरा सतौरा, सोफीगुंड, नारिस्तान और दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मेवा बागात में हुए नुकसानात का तफसीली जायजा लिया और नुकसान की भरपाई करने की बाग मालिकान को यकीन दहानी कराई। चीफ हार्टिकल्चर अफसर के मुताबिक शदीद ज़ालाबारी के बावजूद ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बाग मालिकान के लिए जल्द ही एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। कल हमारे इलाके में अगर शदीद ज़ालाबारी हुई है, उसकी वजह से जो हमारे बागात है उनमें बहुत नुकसान हुआ है और उसी नुकसान के रिगार्डिंग हम अभी हमारे बागात में अभी जो चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है उनका विजिट हुआ है और उन्होंने अभी चेक किया हमारे बागात का कि क्या नुकसान हुआ है। तो इसमें इनको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ स्प्रेज करने पड़ेंगे ताकि जो इसके बाद एहतिमाल है इसके जो आफ्टर मैथ जो डैमेज हो सकता है, जैसे फ्रूट ड्रॉप हो सकता है या कोई बीमारी भी लग सकती है, तो उसके लिए हम इनको अभी एडवाइजरीज देंगे कि इनको क्या करना चाहिए ताकि बाद में कोई नुकसान ना पहुंचे। राजौरी में जारी रिक्रूटमेंट रैली को लेकर नौजवानों में काफ़ी जोशो खरोश पाया जा रहा है। नौजवानों को उम्मीद है कि वो मुंतखब होकर मुल्क की खिदमत करेंगे। DPL में इन नौजवानों का फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। इस तरह फोर्सेस में जगह पाने का रास्त मौका फराहम करने पर इन नौजवानों ने हुकूमत के साथ इजहार तशक्कुर किया। बताया गया कि राजौरी और पुंछ अजला के 262 नौजवानों की पुलिस में भर्ती होगी। इस ज़मन में मरकजी हुकूमत ने 2 सरहदी बटालियन बनाने के अहकाम पहले ही दे दिए हैं। भर्ती रैली में बड़ी तादाद में नौजवान पहुंच रहे हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने ये मतलब वाटर बटालियन के लिए एक स्पेशल मतलब कोटा जो ऑर्गेनाइज किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब जल्द से जल्द हमारा रिटर्न जो बेस है वो मतलब डेट इशू की जाए। और बहुत अच्छा कॉपरेट किया, बहुत अच्छी यहाँ पे भर्ती जो मतलब इतने अच्छे लीगल तरीके से की गई है। तो बहुत अच्छे मतलब अच्छे टाइमिंग आ रही है, लड़कों की अच्छी प्रैक्टिस।